بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کی خاص دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون اذکار جو آپ کی قسمت بدل دیں گے، وہ اذکار، وہ دعائیں جن کا فرض نمازوں کے بعد پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیارے کلمات، بہت ہی پیارے اذکار، اگر ہو سکے تو ان کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں، یاد کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کار ثواب ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی ان اذکار کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی عطا کرے گا اور جو شیئر کرنے والا ہے اسے بھی عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، اذکار سماعت فرما لیجیے۔ نمبر 1، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 2، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری طرف ہی سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 3، سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھیں۔ الحمدللہ، 33 دفعہ پڑھیں۔ اللہ اکبر، 34 دفعہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تمام تعریفات اور ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ نمبر 5، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان اردی لا ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ذلت بڑھاپے کی زندگی کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 7، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہتر انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ نمبر 8، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو آخرت کے دن اپنے عذاب سے مجھے بچا۔ نمبر 9، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ نمبر 10،
قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ نمبر 11، سورۃ ملک کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر بار بار نظر کر، تو نظر کر، ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت بخشی اور ان کے شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اذ القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو ان کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتیکم نذیر۔ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تھی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ دوستو، بہت ہی پیارے اذکار آپ نے فجر کی نماز کے بعد، بلکہ آپ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد زیادہ پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔
اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔